تمہاری گھڑی میں صبح کے 8 بجنے میں کتنی دیر ہے لڑکی؟ اجلال نے کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اپنے سامنے ہانپتی ہوئی لڑکی کو انتہائی سرد اور چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں کتابیں فرش پر گر چکی تھی۔ سر، وہ میری بس لیٹ ہو گئی تھی اور مجھے کلاس میں پہنچنا ہے، مجھے جانے دیں۔ زویا نے فرش پر بیٹھے اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے شدید گھبراہٹ سے جواب دیا اور بنا اس کی روب دار شکل دیکھے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ یونیورسٹی ہے، کوئی مچھلی بازار نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے آؤ اور جاؤ۔ آئندہ میری کلاس میں 1 منٹ کی تاخیر بھی تمہارے لیے اس کیمپس میں آخری دن ہوگا۔ اجلال کی پاٹدار اور گرجدار آواز کوریڈور کی دیواروں سے ٹکرائی تو زویا کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے اور وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے مڑ گئی۔ ایک تو یہ نیا پروفیسر بالکل چنگیز خان کی نسل سے ہے، آج ہی اس کا کچھ پکا بندوبست کرنا پڑے گا۔ زویا نے دل میں غصے سے سوچا اور کلاس کی طرف جانے کے بجائے سیدھا کیمپس کے گیٹ کی طرف مڑ گئی، کیونکہ اس کے دوستوں سے ایک خاص اور پہنچے ہوئے پیر کا پتہ دیا تھا۔ پچھلی رات کے 2 بجے لاہور کے ایک انتہائی پوش علاقے کے عقب میں واقع خستہ حال حویلی کا بھاری دروازہ ایک زوردار دھچکے سے ٹوٹ کر گرا تھا۔ اندر دھوئیں اور سستی اگربتیوں کی گھٹن زدہ بو پھیلی تھی اور 29 سالہ اجلال سکندر نے اپنے بھاری ملٹری بوٹوں کی چاپ سے وہاں کی پراسرار خاموشی کو توڑا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی اسپیشل ٹاسک فورس کے مسلح جوان انتہائی الرٹ کھڑے تھے اور ان کی خودکار مشین گنیں سیدھی نشانے پر تھی۔ تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے ڈھونگی، اب تمہیں ساری زندگی جیل کے چکی پیسنی پڑے گی۔ اجلال نے اصلی اور 2 نمبر پیر کو، جو موت کے خوف سے کانپتا ہوا فرش پر بیٹھا تھا، اپنے بوٹ کی زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، صاحب مجھے معاف کر دیں، میں تو بس غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میرا کسی کرپشن یا یونیورسٹی کی مافیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا تو اجلال کی عقابی آنکھوں میں شدید غصہ ابھر آیا اور اس نے کڑکدار آواز میں جواب دیا، غریبوں کی مدد یا معصوم طالب علموں کو جھوٹے تعویذ دے کر لوٹنا اور ان کا مستقبل تباہ کرنا؟ مجرم کو پچھلے کمرے میں بند کر دو اور باہر پہرا لگا دو۔ اجلال نے ایک سخت اشارے سے اسے ہتھکڑی لگوائی اور پچھلے اندھیرے کمرے میں بند کرنے کا بے رحم حکم دیا۔ اجلال سکندر دراصل ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک انتہائی قابل انڈر کور ایجنٹ تھا اور اس کا حالیہ مشن تعلیمی اداروں کو کھوکھلا کرنے والے کرپٹ مافیا اور ان جعلی عاملوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کرنا تھا۔ اس نے پیر کی بھاری کالی چادر اوڑھی اور اپنا چہرہ چھپا کر خود اس کی جگہ گدی پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے جوان ارد گرد کے اندھیرے میں چھپ گئے۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ صبح یہاں یونیورسٹی کے وہ بیوقوف طالب علم آئیں گے جو مافیا کے چنگل میں پھنسے ہیں، اور ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑنا اس کا اصل ہدف تھا۔ اگلے دن صبح سویرے 21 سالہ زویا اپنے چہرے پر بڑا سا دوپٹہ لپیٹے اس حویلی میں داخل ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ ایک انتہائی لاپرواہ لڑکی تھی جسے کتابیں پڑھنے سے زیادہ شارٹ کٹس پر یقین تھا، اور وہ سیدھی گدی کے سامنے جا کر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ پیر صاحب، مجھے امتحان پاس کرنے کا پکا تعویذ دے دو، ہمارا نیا پروفیسر چنگیز خان کی نسل سے ہے اور بہت ہی ظالم ہے۔ زویا نے اپنی قیمتی پرس کی زپ کھولی اور 15,000 روپے کے نئے نوٹ نکال کر اجلال کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی پرجوش اور امید سے کہا۔ پیر کے روپ میں بیٹھا اجلال سکندر چادر کے اندر سے اسے سرد اور کاٹ دار نظروں سے گھورنے لگا، کیونکہ وہی ان کا نیا اور ظالم پروفیسر تھا جس خاص مشن کے لیے یہاں تعینات ہوا تھا۔ یہ لو اور پیسے لے لو اور ایک تیز ترین تعویذ اس کمبخت پروفیسر کو بیمار کرنے کا بھی بنا دو۔ زویا نے مزید 5,000 روپے گدی پر رکھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ کیسی بیماری چاہیے تمہیں لڑکی؟ جلدی بتاؤ، میرے پاس وقت کم ہے۔ اجلال نے اپنی اصلی آواز دبا کر انتہائی کھردرے اور بھاری لہجے میں پوچھا، جبکہ چادر کے اندر اس کی مٹھیاں غصے سے سختی سے بھیگ چکی تھیں۔ اسے شاید موشن ہو جائے اور وہ سارا دن واش روم کے چکر کاٹتا رہے تاکہ ہماری جان چھوٹے اس عذاب سے اور اسائنمنٹ سے۔ زویا نے بے تحاشا ہنستے ہوئے کہا اور اجلال کے ہاتھوں سے ایک جعلی کاغذ کی تعویذ چھین کر وہاں سے اٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلی، واکی ٹاکی سے لنک اجلال سکندر کے ساتھ ہی اس کی باتیں سن کر بے ساختہ ہنسنے لگے۔ سر جی، یہ لڑکی تو آپ کو سیدھا اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ پہنچانے کا پکا ارادہ رکھتی ہے، ان کا آپ کا
ان کے لیے کیا پلان ہے؟ اس کے لیے قریبی ساتھی نے مائک پر ہنستے ہوئے طنز کیا تو اجلال نے غصے سے دانت پیستے ہوئے مائک پر جواب دیا، صرف 2 دن کے اندر اس ضدی لڑکی کے سارے تعویذ سمیت اسے ٹھکانے نہ لگایا نا تو میرا نام بھی اجلال سکندر نہیں، اور یہ میرا وعدہ ہے۔ اس کی آواز میں اتنی سرد مہری اور غضب تھا کہ ساتھیوں کی ہنسی تو فوراً بند ہو گئی اور وہ مکمل الرٹ ہو گیا۔ زویا کا تعلق ایک سفید پوش مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں اس کے بوڑھے والدین اس کی مہنگی یونیورسٹی کی فیسوں کی دن رات خون پسینہ ایک کرتے تھے۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی ماں کچن کی شدید گرمی اور حبس میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اور پاس صحن میں اپنی پرانی خستہ حال موٹر سائیکل ٹھیک کر رہا تھا اس کا باپ۔ بیٹا تم صبح صبح اتنی جلدی کہاں چلی گئی تھی؟ تمہارا ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ادھر آ کر کچھ کھا لو۔ اس کی ماں نے اپنے دوپٹے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے انتہائی فکر مندی سے پوچھا تو زویا نے لاپرواہی سے اپنے کاندھے اچکائے، بس امی ایک بہت ضروری کام تھا، دوست کے ساتھ کیمسٹری کے نوٹس لینے گئی تھی، آپ فکر نہ کریں، میں بعد میں کھا لوں گی۔ زویا نے انتہائی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہوئے ان کی دن رات کی محنت کو مکمل نظر انداز کیا اور سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بیٹا دل لگا کر پڑھو، ہماری ساری زندگی کی امیدیں صرف تم سے ہی وابستہ ہیں، ہم نے اپنی ساری جمع پونجی تمہاری تعلیم پر لگا دی ہے۔ باپ نے انجن کی گریس سے بھرے کالے ہاتھ کپڑے سے صاف کرتے ہوئے محبت سے نصیحت کی تو زویا نے شدید اکتاہٹ سے سر ہلا دیا، جی ابو مجھے بخوبی پتہ ہے اور میں بہت دل لگا کر پڑھ رہی ہوں، آپ بس میرے شاندار ریزلٹس کا انتظار کریں جو اس بار ٹاپ پر ہوگا۔ وہ کمرے میں گئی اور دوبارہ بند کر کے وہ جعلی تعویذ اپنے نرم تکیے کے نیچے رکھ کر بے فکر ہو کر سو گئی۔ اسے کامل یقین تھا کہ اب اسے پوری رات جاگ کر کتاب کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ نیا مغرور پروفیسر اگلے دن اسپتال کے بستر پر پڑا ہوگا۔ دوسری طرف اجلال سکندر اسلام آباد کے ایک انتہائی سر سخت گیر اور اصول پسند بیوروکریٹ خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس کے دادا ریٹائرڈ فیڈرل سیکرٹری تھے اور باپ ایک سخت مزاج سفارتکار تھا، اسی لیے 29 سالہ اجلال کی زندگی ڈسپلن اور فرض شناسی کے گرد ہی گھومتی تھی، جس میں جذبات کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس وقت لاہور کے اپنے ایک عارضی اپارٹمنٹ میں چمڑے کے صوفے پر بیٹھا یونیورسٹی کے کرپٹ مافیا کی موٹی فائلیں انتہائی غور سے پڑھ رہا تھا۔ اس لاپرواہ لڑکی کا نام زویا ہے، 21 سال عمر ہے اور یہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی طالبہ ہے۔ اس کا سارا تعلیمی اور خاندانی ریکارڈ اس فائل میں موجود ہے۔ اس کے اسسٹنٹ نے لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین اس کی طرف کرتے ہوئے تفصیلی معلومات فراہم کی تو اجلال نے ایک جھٹکے سے فائل بند کر دی۔ اس کا مقصد صرف اس سڑک چھاپ جعلی پیر کو پکڑنا نہیں تھا، بلکہ یونیورسٹی کے اندر موجود ان کرپٹ کلرکوں اور پروفیسرز کو بے نقاب کرنا تھا جو طلباء سے لاکھوں روپے لے کر پیپر آؤٹ کرتے ہیں۔ یہ بیوقوف لڑکیاں ان ظالم مافیاز کی سب سے آسان شکار ہوتی ہیں جو محنت سے بھاگتی ہیں اور کامیابی کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتی ہیں۔ اجلال نے بلیک کافی کا مگ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، اس کی گہری کالی آنکھوں میں ایک مشن کی تکمیل کا پختہ عزم تھا۔ ہمیں اس لڑکی کو ایک ایسا سبق سکھانا ہوگا تاکہ باقی سب طالب علموں کے لیے بھی ایک عبرت ناک مثال بن سکے اور کوئی دوبارہ ان جعلی پیروں کا رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو سخت ہدایات دی اور اپنے نئے شکار زویا کی عقل ٹھکانے لگانے کے عملی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ پیر کی روشن صبح یونیورسٹی کا کشادہ آڈیٹوریم طلباء سے کھچا کھچ بھرا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی اور باتوں میں مگن پورے 15 منٹ کی تاخیر سے آڈیٹوریم کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے فکری تھی۔ یار آج تو اس سڑیل پروفیسر کی شکل دیکھنے والی ہوگی، تعویذ نے اپنا کام کر دکھایا ہوگا، وہ تو ابھی واش روم میں بیٹھا رو رہا ہوگا۔ زویا نے اپنے قریبی دوست کے کان میں سرگوشی کی اور دونوں بے تحاشا ہنسنے لگیں، جس کی آواز سے کلاس کی گھمبیر خاموشی ٹوٹی۔ اسٹیج پر کھڑے دراز قد شخص کی چوڑی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ بلیک بورڈ پر سفید چاک سے کچھ لکھ رہا تھا۔ جیسے ہی زویا نے مطمئن ہو کر اپنی سیٹ سنبھالی، اس شخص نے تیزی سے مڑ کر پوری کلاس پر ایک طائرانہ اور غضبناک نگاہ ڈالی اور پھر سیدھا زویا کو دیکھا۔ زویا کے قدم زمین میں سختی سے کڑ گئے اور اس کا سانس حلق میں بری طرح اٹک گیا، جیسے کسی نے آہنی ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیا۔ اسٹیج پر بلیک سوٹ میں کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہو بہو وہی پیر تھا جسے وہ کل اسی پروفیسر کو موشن لگانے کے 15,000 روپے دے کر آئی تھی۔ اجلال سکندر نے سیدھا زویا کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور اس کے
روبدار چہرے پر ایک طنزیہ اور انتہائی خطرناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمہارا مہنگا تعویذ کام نہیں کیا لڑکی، میں ابھی تک بالکل ٹھیک ہوں اور پورے ہوش و حواس میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اجلال نے اپنی بھاری اور کاٹدار آواز میں سیدھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پوری کلاس انتہائی حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی اور زویا کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا۔ اجلال نے حاضری کا بھاری رجسٹر زور سے لکڑی کی میز پر مارا اور اپنی گرجدار آواز میں زویا کو مخاطب کیا۔ مس زویا، فوراً ذرا اسٹیج پر آئیں اور بلیک بورڈ پر موجود کیمسٹری کے اس مشکل ترین مساوات کو اپنے ہاتھوں سے ذرا حل کر کے دکھائیں۔ اس کے لہجے میں ایسی کاٹدار سختی تھی کہ زویا کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے اور وہ مشکل سے کانپتی ٹانگوں سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سر، میں نے آج رات تیاری نہیں کی، مجھے صرف کل تک کا وقت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کل لازمی حل کر لوں گی۔ زویا نے رونے والی کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن اجلال کی سخت آنکھوں میں اس کے لیے کوئی رحم یا نرمی نہیں تھی۔ تمہارے پاس تو امتحان پاس کرنے کا بڑا ہی نایاب اور مہنگا طریقہ موجود ہے، پھر اس معمولی مساوات کو حل کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے؟ جلدی مار کر پکڑو اور لکھو۔ اجلال نے طنز کا زہریلا تیر چلایا تو زویا کے کانپتے ہاتھ میں زبردستی بلیک مارکر پکڑا دیا، جس سے اس کا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا۔ پوری کلاس کی چھپتی ہوئی نظریں اس پر جمی تھیں اور پورے 5 منٹ کی مکمل اذیتناک خاموشی کے بعد بھی وہ بورڈ پر ایک ہنسا تک نہیں لکھ سکی۔ تم جیسی نالائق لڑکیاں اپنے غریب والدین کے خون پسینے کی کمائی کو 15,000 کے جعلی تعویذوں پر اڑا دیتی ہیں، لیکن ایک بار کتاب کھولنے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتی۔ اجلال نے غصے سے مار کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پوری کلاس کے سامنے اس کی نااہلی اور شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی گھٹیا ذہنیت پر انتہائی سخت تنقید کی۔ زویا شدید شرمندگی اور بے عزتی سے پانی پانی ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جو کہ اس کے سرخ گالوں پر تیزی سے بہنے لگے۔ یہاں مگرمچھ کے آنسو بہانے اور رونے دھونے سے کوئی کام نہیں چلے گا، تمہیں اپنی اس نااہلی کی کڑی سزا بھگتنی پڑے گی جو میں ابھی اسی وقت طے کروں گا۔ اجلال نے اسے روتا دیکھ کر اپنا رویہ ذرا سا نرم نہیں کیا اور ایک قدم آگے بڑھ کر اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں سختی سے دیکھا۔ آج سے لے کر اگلے 1 مہینے تک تم روزانہ کیمسٹری کے 50 صفحات اپنے ہاتھ سے لکھ کر مجھے میرے آفس میں جمع کرواؤ گی۔ اجلاس کا یہ ظالمانہ سزا سن کر زویا کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا اور اس نے بے بسی سے پوری کلاس کی طرف دیکھا جہاں سب بت بنے خاموش بیٹھے تھے۔ اور اگر ایک بھی دن ناغہ ہوا یا تم نے کسی اور سے یہ کام کروانے کی کوشش کی نا تو یاد رکھنا میں تمہیں فائنل امتحانات میں بیٹھنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ اب جاؤ اپنی سیٹ پر۔ اجلال نے اپنی بات انتہائی حتمی انداز میں مکمل کی اور اسے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا حکم دیا، جس کے بعد وہ سسکیوں کو دباتی روتی واپس چلی گئی۔ زویا کے لیے روزانہ 50 صفحات لکھنا کسی عذاب عظیم سے کم نہیں تھے۔ اس کی ساری بے فکری اور ہنسی مذاق ایک ہی لمحے میں ختم ہو چکا۔ وہ راتوں کو جاگ کر آنکھوں سے گرتے آنسوں کے ساتھ اسائنمنٹ لکھتی اور اس کے ذہن میں صرف اجلال کی گونجتی ہوئی طنزیہ آواز ہوتی۔ مسلسل لکھنے کی وجہ سے اس کی نازک انگلیاں سوج جاتی، کمر میں شدید درد ہوتا، لیکن اجلال کے خوف سے وہ ایک لفظ بھی کم لکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ساری بے فکری ختم ہو چکی تھی اور اب اس کے دل میں اجلال سکندر کے لیے ایک شدید قسم کی نفرت اور غصہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں اس مغرور اور ظالم انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ایک مجرم کی طرح ذلیل کیا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنا نیلا قلم میز پر زور سے پٹخا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے عہد کیا۔ مسلسل 1 ہفتے کی اس کی کمر توڑ مشقت کے بعد زویا کی قوت برداشت اب مکمل طور پر جواب دی گئی تھی اور اس کی دماغی حالت آہستہ آہستہ خراب ہو رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اجلال کو اس کی اس فرعونیت اور سختی کا مزہ چکھا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے۔ اس نے اپنے قریبی دوست کے ساتھ مل کر کیفیٹیریا کے کونے میں بیٹھ کر ایک انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا تاکہ اس روزمرہ کے عذاب سے اس کے مستقل بچ سکے۔ اجلال روزانہ دوپہر ٹھیک 12 بجے اسٹاف روم میں اپنے لیے کڑک چائے کا ایک بڑا کپ بنواتا تھا، جس کی پرانی اور پکی عادت تھی۔ زویا نے اپنی کزن کے میڈیکل سٹور سے نیند کی انتہائی بھاری گولیاں چپکے سے حاصل کی اور عام طور پر
شدید بے خوابی اور ڈپریشن کے مریضوں کو دی جاتی تھی۔ میں یہ تیز گولیاں اس کی چائے میں ملا دوں گی تاکہ وہ کل کے اہم سیمینار میں بے ہوش پڑا رہے اور کم از کم میری ایک دن کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے۔ زویا نے سفید گولیاں اپنی مٹھی میں سختی سے دباتے ہوئے اپنی دوست کو بتایا، جس نے خوف سے اپنی آنکھیں بڑی کر لیں۔ تم تو مکمل پاگل ہو گئی ہو زویا۔ اگر اس ظالم انسان کو کچھ ہو گیا نا تو تم سیدھا پولیس کے ہتھے چڑھو گی اور جیل جاؤ گی۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ اس کی دوست نے اسے باز رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن زویا کی آنکھوں میں بدلے کی شدید آگ بھڑک رہی تھی جو بجھنے والی نہیں تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، بس 2 دن بستر پر سوتا رہے گا تو اسے اچھی طرح احساس ہوگا کہ کسی غریب اسٹوڈنٹ کو خواہ تنگ کرنے کا کیا بھیانک نتیجہ نکلتا ہے۔ زویا نے انتہائی حتمی لہجے میں کہا اور اگلے ہی دن اپنے اس بیوقوفانہ منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت زویا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چپکے سے اسٹاف روم کے چھوٹے سے کچن میں داخل ہوئی، جہاں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور وہاں ماربل کی سلیب پر اجلال کی مخصوص سفید پیالی میں چائے تیار رکھی تھی اور اس میں سے تازہ بھاپ اڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازے کی طرف دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے 2 گولیاں چائے میں ملا دیں اور گرم چائے میں فوراً حل ہو گئیں۔ اب آئے گا مزہ مسٹر چنگیز خان، تمہاری ساری اکڑ اور روب سے ایک چائے کے کپ کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ زویا نے دل میں فاتحانہ انداز میں سوچا اور مسکراتے ہوئے باہر نکلنے کے لیے مڑی، لیکن اچانک اجلال اپنا کوٹ پہنے دروازے پر کھڑا ہوا۔ زویا گھبراہٹ میں تیزی سے پیچھے ہٹی اور اس کا ہاتھ سلیب پر رکھی دوسری پیالی کو لگا جو سیدھا فرش پر گر کر چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ تم یہاں کچن میں چھپ کر کیا کر رہی؟ ارے تم نے کیا توڑا ہے لڑکی؟ اجلال نے انتہائی غصے سے پوچھا اور اس کی تیز چپتی ہوئی نگاہیں زویا کے گھبرائے ہوئے اور پسینے سے شرابور چہرے کا جائزہ لینے لگیں۔ سر وہ مجھے شدید سر درد تھا اور میں اپنے لیے چائے لینے آئی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ پیالی گر گئی، مجھے معاف کر دیں۔ زویا نے شدید بوکھلاہٹ میں جھوٹ بولا اور اپنے کانپتے ہوئے ٹھنڈے ہاتھوں کو پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اجلال نے سلیب پر رکھی چائے کی اس پیالی کو بغور دیکھا جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی، اور پھر زویا کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ تمہارا سر درد کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ چائے جو سلیب پر رکھی ہے اسے خاموشی سے پی لو تاکہ تمہارا درد کم ہو۔ اجلال نے انتہائی سخت اور حتمی لہجے میں سے وہی چائے پینے کا حکم دیا جس میں زویا نے اپنے ہاتھوں سے نیند کی بھاری گولیاں ملائی تھیں۔ نہیں سر، میں تھوڑی دیر کے بعد پی لوں گی، مجھے بھی کیمسٹری کی کلاس میں جانا ہے، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ زویا نے وہاں سے بھاگنے کا بھونڈا بہانہ بنایا، لیکن اجلال نے دروازے کا راستہ اپنے چوڑے وجود سے مکمل روک لیا۔ میں نے کہا یہ چائے اسی وقت پیو زویا، مجھے اپنی بات دہرانے کی بالکل عادت نہیں، اور تم یہ بات اچھے سے جانتی ہو۔ اجلال کی آواز میں ایسی خطرناک دھمکی تھی کہ زویا کے پاس اس کا حکم ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نیند کی گولیوں والی گرم چائے پکڑی اور اجلال کی کاٹ دار نظروں کے سامنے کھڑے ہو کر اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ چائے کا ہر گھونٹ اس کے خشک گلے میں زہریلے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، لیکن وہ اجلال کی شکاری نظروں سے بچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک ہی لمبی سانس میں پیالی خالی کی اور کانپتے ہاتھوں سے میز پر رکھی اور پھر تیزی سے دروازے کے باہر نکل گئی۔ اجلال نے خالی پیالی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک پراسرار اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی جسے وہ اس کے ہر ارادے سے بخوبی واقف ہو۔ چائے پینے کے ٹھیک 15 منٹ کے بعد زویا سینٹرل لائبریری کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنی نامکمل اسائنمنٹ مکمل کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا سر اب بری طرح سے چکرا رہا تھا اور نیند کی بھاری گولیوں نے اس کے دماغ پر اپنا شدید اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ کتاب کے کالے الفاظ سفید سواد پر تیزی سے پھیلتے ہوئے ڈبل محسوس ہو رہے تھے اور اس کی آنکھیں نیند کے بوجھ سے بند ہو رہی تھی۔ مجھے فوراً یہاں سے نکلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ میں یہاں سب کے سامنے گر جاؤں اور میرا تماشا بنے۔ زویا نے دھندلائے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا اور کرسی کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کی ٹانگوں نے مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک بھاری لکڑی کے شیلف سے زور سے ٹکرا کر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی اور اس کی ساری کتابیں ارد گرد بکھر گئیں۔ اتفاق سے اجلال اسی وقت ایک اہم ریفرنس کتاب ڈھونڈنے لائبریری کے سنسان حصے میں آیا جہاں زویا فرش پر گری پڑی تھی۔ اس نے زویا کو فرش پر
بے حس و حرکت دیکھا تو اسے ساری سختی اور غصہ ایک لمحے میں ہوا میں غائب ہو گیا۔ زویا، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ ہوش میں آؤ، اٹھو، اٹھو یہاں سے۔ اجلال انتہائی تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا ٹھنڈا پڑتا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے فوراً ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جب زویا نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا تو اجلال نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کی، جو بہت ہی سست چل رہی تھی۔ صورتحال کی نزاکت اور خطرے کو سمجھتے ہوئے اس نے زویا کو فوراً اپنے مضبوط بازو میں اٹھایا اور سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ تیزی سے لائبریری کے دروازے سے نکلا اور لمبا کوریڈور عبور کرتا ہوا سیدھا میڈیکل روم کی طرف بھاگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی اور خوف تھا، جس کی انتہائی سخت گیر اور بیوروکریٹک شخصیت کے بالکل برعکس تھا۔ نرس، جلدی سے ڈاکٹر کو ایمرجنسی کال کرو، اس بیوقوف لڑکی نے نیند کی بھاری گولیاں کھا لی ہیں، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اجلال نے میڈیکل روم کا دروازہ بھاری زور سے دھکیلتے ہوئے زویا کو سفید بستر پر لٹایا اور ڈیوٹی پر موجود نرس کو انتہائی سخت ہدایت دی۔ ڈاکٹر نے فوراً آ کر زویا کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس کا معدہ واش کر کے علاج شروع کر دیا، جبکہ اجلال پریشانی سے وہیں کھڑا رہا۔ پورے 2 گھنٹے کے بعد جب زویا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو میڈیکل روم کے نرم بستر پر ڈرپ لگے ہوئے پایا۔ اس کے سر میں ہتھوڑے بجنے لگے جیسے شدید درد تھا اور اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا جیسے کسی نے اسے لاٹھیوں سے مارا ہو۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے بھاری آنکھیں کھولیں تو سامنے اجلال کو ایک کرسی پر بیٹھے پایا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ اور ایک عجیب سی پریشانی نمایاں تھی اور اس نے اپنی ٹائی کالر سے ڈھیلی کر رکھی تھی۔ تمہیں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ تم نے کیا بیوقوفی کی تھی؟ وہ ہائی ڈوز گولیاں تمہاری جان بھی لے سکتی تھی۔ اجلال نے انتہائی سخت لیکن اندر سے فکر مند لہجے میں اسے ڈانٹا تو زویا کو فوراً یاد آیا کہ اس نے اسٹاف روم میں کیا کیا تھا۔ سر، مجھے پلیز معاف کر دیں، میں بس آپ کی روز کی سختی اور اسائنمنٹ سے تنگ آ گئی تھی، میرا ارادہ آپ کی جان لینا نہیں تھا۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور شدید ندامت سے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ اس کے پاس صفائی کے لیے اب کوئی جواز نہیں تھا۔ کسی جان کے ساتھ کھیلنا کوئی بچوں کا مذاق نہیں ہوتا زویا، تم اپنی لاپرواہی اور غصے میں بہت دور نکل گئی ہو۔ اجلال کی بھاری آواز میں اس وقت غصے سے زیادہ دکھ تھا، جس نے زویا کے پتھر دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ زویا کو اپنی زندگی میں پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اجلال صرف ایک ظالم اور مغرور استاد نہیں جس سے وہ اتنی نفرت کرتی ہے، بلکہ اس سخت خول کے اندر ایک انتہائی ذمہ دار اور محافظ انسان بھی چھپا ہوا ہے، جس نے آج اپنی انا بھول کر اس کی جان بچائی تھی۔ وہ چپ چاپ آنسو بہاتے اس کی تلخ لیکن سچی باتیں سنتی رہی اور اسے اپنے گھٹیا حرکت پر شدید ترین ندامت ہوئی، جس کا کوئی ازالہ نہیں تھا۔ تم آج سیدھا گھر جاؤ اور مکمل آرام کرو، تمہاری روزانہ اسائنمنٹ کی سزا میں نے آج سے ختم کر دی، لیکن آئندہ زندگی میں بھی کبھی ایسی حرکت مت کرنا۔ اجلال اپنی جگہ سے اٹھا اور زویا کی طرف ایک آخری گہری نظر ڈال کر میڈیکل روم کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زویا دیر تک بستر پر لیٹی سفید چھت کو گھورتی رہی اور اس کی الجھی ہوئی سوچیں بدلنے لگیں۔ اس دن کے بعد زویا کے دل میں اجلال کی سختی کا خوف تو رہا، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی عزت اور نیا احترام بھی پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے شارٹ کٹس کے رویے پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کر دیا اور اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دینے کی مخلصانہ کوششیں کرنے لگی۔ یہ تبدیلی وقتی اور چھوٹی ضرور تھی، لیکن اجلال کی سخت ڈانٹ اور پھر اس کی حفاظت نے زویا کو حقیقت کا اصل آئینہ دکھا دیا تھا۔ اسے اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ زندگی کوئی کھیل نہیں ہے اور اجلال سکندر کوئی عام انسان نہیں ہے جسے وہ چند گولیوں سے آسانی سے ہرا سکے۔ اسپتال والے واقعے کو گزرے پورے 4 دن ہو چکے تھے۔ یونیورسٹی کا ماحول بظاہر بالکل پرسکون اور معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ زویا کے ذہن میں بار بار اجلال سکندر کا وہ فکر مند چہرہ گھوم رہا تھا جب اس نے میڈیکل روم میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھی کہ جس انسان کو وہ اتنا ظالم اور پتھر دل سمجھتی تھی، اس نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اس کی جان بچائی تھی۔ وہ ایڈمنسٹریشن بلاک کے پچھلے ویران راستے سے گزر رہی تھی تاکہ جلدی سے مین گیٹ تک پہنچ سکے۔
ابھی وہ گیٹ تک پہنچی ہی نہیں تھی کہ اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر یونیورسٹی کا ہیڈ کلرک ریاض اور دو انتہائی مشکوک اور خطرناک شکل والے نامعلوم بدماش کھڑے تھے۔ وہ چھپ کر باتیں سننے لگی۔ ریاض صاحب، ہمیں اس بار پورے 5 لاکھ روپے کیش چاہیے، کیونکہ کیمسٹری کا فائنل پیپر نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ نیا پروفیسر اجلال بہت سخت انسان ہے۔ ایک بدماش نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے انتہائی کھردرے اور دھیمے لہجے میں کہا۔ تو زویا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تم پیسوں کی فکر مت کرو شیرا، مجھے بس وہ پیپر کل رات تک ہر حال میں میرے ہاتھ میں چاہیے۔ میرے پاس بہت سی امیر طالب علموں کی لسٹ تیار ہے جو اس کے لیے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے۔ ریاض کلرک نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے لالچ بھرے انداز میں جواب دیا۔ زویا سن کر خوف سے پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں زمین پر پڑے ایک سوکھے پتھر پر آ گیا۔ پتے کے ٹوٹنے کی آواز اس ویران اور خاموش کوریڈور میں کسی دھماکے کی طرح سے گونجی تھی۔ آواز سن کر ان تینوں نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور ریاض کی تیز نظروں نے اندھیرے میں چھپنے کی کوشش کرتی زویا کو فوراً سے پہچان لیا تھا۔ کون ہے وہاں؟ رک جاؤ لڑکی، ریاض چلایا اور بدماشوں نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن زویا اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے اندھا دھند بھاگی اور سیدھا مین گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں کی اور سیدھا اپنے باپ کی پرانی موٹر سائیکل پر جا کر بیٹھی۔ اگلے دن صبح زویا کا دل یونیورسٹی جانے کو بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باپ نے اسے زبردستی بھیج دیا کیونکہ امتحانات سر پر تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھتی ہوئی کیمپس میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنی کلاس کی طرف جانے لگی، لیکن ہیڈ کلرک نے ریاض نے ان دونوں بدماشوں پہلے سے اس کے انتظار میں کوریڈور کے موڑ پر ہی کھڑے تھے۔ جیسے ہی زویا وہاں پہنچی تو ریاض نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا اور دونوں بدماش اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بڑی جلدی میں ہو مس زویا، آج کل تمہاری کلاس تو اس طرف نہیں ہے، ریاض نے ایک انتہائی مکروہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ زویا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے زویا کا پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ مجھے جانے دیں ریاض صاحب، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے، ورنہ سر اجلال مجھے اندر نہیں آنے دیں گے۔ زویا نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا، وہاں سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ سر اجلال کو تم بھول جاؤ لڑکی، کل شام تم نے ایڈمن بلاک کے پیچھے جو کچھ سنا، اگر وہ بات تمہارے منہ سے کسی تیسرے انسان تک پہنچی نہ تو یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ریاض نے اپنا لہجہ اچانک تبدیل کرتے ہوئے انتہائی سنگین اور دھمکی آمیز انداز میں کہا، میں نے کچھ نہیں سنا اور میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ لوگ پلیز مجھے جانے دیں۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ کر اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی، ہماری بات غور سے سن لو مس زویا، اگر تم نے کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری جھوٹی اور گندی تصویریں بنا کر پورے کیمپس کو تمہارے محلے میں بھی وائرل کر دیں گے اور تمہارے اس غریب باپ کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں ایسا پھنسائیں گے کہ وہ ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑے گا۔ ایک بدماش نے آگے بڑھ کر زویا کو دھمکی دی تو زویا کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ کوریڈور میں کھڑی رو رہی تھی جب اچانک قدموں کی بھاری آوازیں سنائی دیں۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی دونوں بدماش اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک آ پہنچے۔ ان کے چہروں پر انتہائی خطرناک اور غلیظ مسکراہٹیں تھیں۔ کیا ہوا مس زویا، ابھی سے رونا شروع کر دیا؟ ہم نے تو ابھی اپنا اصل کھیل شروع ہی نہیں کیا، ایک بدماش نے زویا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی گھٹیا انداز میں کہا۔ مجھ سے دور رہو، میں کہہ رہی ہوں نا، میرے قریب مت آنا ورنہ میں چیخوں گی۔ زویا نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ دونوں اس کے بالکل قریب آ گئے۔ تمہاری چیخیں یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے لڑکی، ہم تمہیں آج ایسا سبق سکھائیں گے کہ تم ساری زندگی زبان نہیں کھولو گی۔ دوسرے بدماش نے اپنا ہاتھ زویا کے دوپٹے کی طرف بڑھایا۔ زویا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور زور سے چیخنے ہی والی تھی کہ اچانک ہوا کو چیرتی ہوئی ایک زوردار آواز آئی اور بدماش کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ایک انتہائی مضبوط اور فولادی ہاتھ نے آگے بڑھ کر اس بدماش کا گریبان پیچھے سے سختی سے پکڑا
اور اسے اتنے زور سے دیوار کے ساتھ دے مارا کہ بدماش کے منہ سے دردناک چیخیں نکل گئیں۔ یہ جلال سکندر تھا۔ اس کی کول عقابی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا اور اس کے ماتھے کی رگیں غصے سے پھڑک رہی تھیں۔ اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے ایک ہی بھرپور وار میں دوسرے بدماش کے جبڑے پر مکہ مارا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ اجلال کی پھرتی اور طاقت کسی تربیت یافتہ فوجی کمانڈو جیسی تھی۔ اس نے گرے ہوئے بدماش کی چھاتی پر اپنا بھاری بوٹ رکھا اور انتہائی سرد اور خطرناک لہجے میں انہیں خبردار کیا، اگر آئندہ اس لڑکی کے آس پاس بھی نظر آئے یا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تم دونوں کی ٹانگیں توڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا اور کسی کو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ اب نکل جاؤ یہاں سے۔ اجلال کی گرجدار اور وحشتناک آواز سن کر دونوں بدماشوں کا سارا نشہ اتر گیا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بری طرح سے فرار ہو گئے۔ اجلال نے اپنے کپڑے درست کیے اور مڑ کر زویا کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی خوف سے سہمی ہوئی تھی اور اس کا پورا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ اجلال کی آنکھوں کا غصہ فوراً غائب ہو گیا اور اب اس کی جگہ ایک عجیب سی نرمی اور فکر مندی نے لے لی۔ تم ٹھیک ہو زویا؟ ان گنڈوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ اجلال نے ایک قدم آگے بڑھاتے انتہائی دھیمے اور شفیق لہجے میں پوچھا جس نے زویا کے دل کے اندر تک اثر کیا تھا۔ سر، وہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے والد کو جھوٹے کیس میں پھنسا دیں گے۔ مجھے بچا لیں سر، میں تو بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ زویا روتے ہوئے اجلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، جب تک اجلال سکندر زندہ ہے کوئی تمہارے والد کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ تم گھبراؤ مت اور میرے ساتھ چلو۔ اجلال نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اجلال زویا کو کوریڈور سے نکال کر سیدھا اپنے پرائیویٹ آفس لے گیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اس نے زویا کو صوفے پر بٹھایا اور خود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں پانی ڈالا۔ اسے پانی گلاس زویا کے کانپتے ہاتھوں میں دیا اور خود سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا تو زویا نے 2 گھونٹ پانی پیا۔ اس کا خوف کچھ کم ہوا اور اس کی سانسیں بحال ہونے لگیں۔ اور اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہ دونوں گنڈے تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے اور تم ان سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اجلال نے اپنے ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے پوچھا۔ سر، کل شام میں نے ہیڈ کلرک ریاض کو ان دونوں کے ساتھ کیمسٹری کا پیپر 5 لاکھ میں بیچنے کی ڈیل کرتے سنا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ آج صبح انہوں نے مجھے سنگین دھمکیاں دیں کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے بدنام کر دیں گے۔ زویا نے روتے ہوئے ساری حقیقت مینوان اجلال کے سامنے بیان کر دی تھی۔ اجلال نے خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنی اور پھر اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گیا۔ اس نے الماری لاکر سے خاص قسم کا شناختی کارڈ نکالا اور زویا کے سامنے میز پہ رکھ دیا۔ میں کوئی عام کیمسٹری کا پروفیسر نہیں ہوں زویا، میرا اصل نام اجلال سکندر ہے اور میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اسپیشل انویسٹیگیشن آفیسر ہوں۔ مجھے حکومت کی طرف سے اس مافیا کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے خاص مشن پر بھیجا گیا تھا۔ اجلال نے اپنے سامنے اپنی اصلیت عیاں کرتے ہوئے ایک انتہائی روبدار لیکن پرسکون لہجے میں کہا۔ زویا نے حیرت سے اس شناختی کارڈ کو دیکھا جس پر اجلال کی تصویریں اور اس کا سرکاری عہدہ درج تھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ جس انسان کو ایک ظالم اور سڑیل استاد سمجھتی تھی وہ تو دراصل ایک اعلیٰ سرکاری افسر تھا جو ان سب کی بھلائی کے لیے ہی کام کر رہا تھا۔ لیکن سر، آپ نے مجھ پر اتنی سختی کیوں کی؟ آپ نے مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا اور مجھ سے اتنی لمبی اسائنمنٹس لکھوائیں۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے اپنا وہ سوال پوچھ لیا جو کئی دنوں سے اس کے دل میں چبھا ہوا تھا۔ میری وہ سختی تمہاری بھلائی کے لیے تھی لڑکی۔ تم جیسی ہوشیار طالبات جب پڑھائی کے بجائے جعلی پیروں اور تعویذوں کا سہارا لیتی ہو نا تو یہ مافیا مضبوط ہوتا ہے۔ میں تمہیں احساس دلانا چاہتا تھا شارٹ کٹس ہمیشہ تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور محنت کا کوئی بھی نعم البدل نہیں ہوتا ہے۔ اجلال نے انتہائی بردباری اور ایک شفیق استاد کی طرح اسے سمجھایا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا شدید احساس ہو گیا ہے سر، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آئندہ کبھی کسی شارٹ کٹ کا سہارا نہیں لوں گی، لیکن میں اب کیا کروں؟ ریاض اور اس کے غنڈے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ زویا نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے دوبارہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو اجلال نے گہری سانس لے لی اور زویا کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اس مشن میں تمہاری مدد چاہیے زویا۔ تم وہ واحد انسان ہو جس نے ان پیپر کو ڈیل کرتے سنا ہے اور تم ان مجرموں کے خلاف ایک انتہائی اہم گواہ ہو کر اگر میں میرا ساتھ دوں تو ہم اس پورے کرپٹ نیٹ ورک کو ایک ہی رات میں تباہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔
کر سکتی ہوں سر، میں تو ایک عام سی طلبہ ہوں، لیکن میں ان بدماشوں سے بہت ڈرتی ہوں، زویا نے گھبراہٹ سے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ڈر انسان کو تب تک کمزور کرتا ہے جب تک اس کا سامنا نہیں کرتا۔ زویا، تمہیں بس وہ کرنا ہے جو میں تمہیں کہوں گا، باقی ان گنڈوں کو کیسے سنبھالنا ہے وہ میرا کام ہے۔ اجلال نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اسے یقین دلایا تھا۔ زویا نے اجلال کی آنکھوں میں ایک سچائی، تحفظ اور فرض شناسی دیکھی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس مضبوط انسان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ دنیا کے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس نے اپنی تمام تر بزدلی اور خوف کو ایک طرف رکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں تیار ہوں سر، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں آپ کے اس مشن میں آپ کا پورا ساتھ دوں گی۔ اگلے 2 دن زویا کی زندگی کا طویل اور انتہائی سنسنی خیز ترین دن تھا۔ اجلال نے اسے ایک مائکرو کیمرہ دیا تھا جو ایک چھوٹی سی پن کی شکل میں اس کے دوپٹے پر لگا ہوا تھا۔ اس کیمرے کا براہ راست تعلق اجلال کی ٹاسک فورس کی اسکرینوں سے تھا۔ زویا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں جب وہ کیمپس کے کوریڈور میں چل رہی تھی جہاں ہیڈ کلرک ریاض نے اسے اکیلے ملنے کا وقت دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، لیکن اجلال کی دی ہوئی ہمت اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ریاض صاحب، میں نے پیسوں کا پورا انتظام کر لیا ہے، اب آپ مجھے کیمسٹری کا پیپر دے دیں۔ زویا نے ریاض کے قریب پہنچ کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنے بیگ کو سختی سے پکڑ لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے مس زویا؟ پہلے مجھے پورے 50,000 روپے دکھاؤ، پھر وہ قیمتی پیپر تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ ریاض نے لالچی نظروں سے اس کے بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کوئی انہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ نہیں گننے پورے 50,000 ہیں، اب مجھے وہ پیپر دے دیں، مجھے یہاں کھڑے ہو کر بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زویا نے نوٹوں کی گڈی نکال کر اس کے سامنے کرتے ہوئے اپنے دوپٹے کا رخ بالکل سیدھا رکھا تاکہ کیمرے میں سب کچھ صاف ریکارڈ ہو سکے۔ بہت خوب لڑکی، تم تو بڑی سمجھدار نکلی۔ آج رات ٹھیک 8 بجے کیمپس کے پچھلے پرانے گودام میں آ جانا، پیپر اور پیسوں کا حتمی تبادلہ ہوگا۔ ریاض نے ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور دوسرے سے وہاں تیزی سے مڑ گیا۔ رات کے اندھیرے میں کیمپس کا پچھلا گودام بالکل سنسان اور خوفناک لگ رہا تھا۔ اجلال کی ٹاسک فورس کے جوان پہلے ہی وہاں اپنی خفیہ پوزیشن سنبھال چکے تھے۔ اجلال خود ایک بڑی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا زویا کا انتظار کر رہا تھا۔ زویا لڑکتے دل کے ساتھ گودام کے زنگ آلود دروازے پر پہنچی اور اسے دیکھ کر دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ اندر مدھم روشنی میں ریاض اور اس کے دونوں خطرناک گنڈے موجود تھے اور ان کے ساتھ ہی وہ حویلی والا جعلی پیر بھی کھڑا تھا جس کلرک کے ساتھ اس کالے دھندے میں مکمل طور پر ملا ہوا تھا۔ پیسے لاؤ اور یہ اپنا کیمسٹری کا پیپر لو، ہماری ڈیل یہاں ختم ہوئی۔ ریاض نے ایک پیپر پیلے رنگ کا لفافہ آگے بڑھاتے ہوئے زویا سے کہا، جسے ہی زویا نے کانپتے ہاتھوں سے پیسے ریاض کے ہاتھ میں دیا اور لفافہ پکڑا تو اچانک گودام کے چاروں دروازے ایک زوردار دھماکے سے ٹوٹے۔ ہینڈز اپ، کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے۔ اجلال اپنی گرجدار روبدار آواز کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اس کے مسلح جوانوں نے چاروں طرف سے مجرموں کو بندوقیں تان لیں۔ یہ کیا ہے؟ تو تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ ریاض نے شدید گھبراہٹ میں پیسے زمین پر گراتے ہوئے پوچھا اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے ہٹنے کی بھی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہاری موت ہوں اور تمہارا سارا کچا چٹھا کیمرے میں میرے پاس محفوظ ہو چکا ہے۔ ہتھکڑیاں لگاؤ ان کو۔ اجلال نے انتہائی غصے سے آگے بڑھ کر ریاض کا گریبان پکڑا اور اسے زور سے دیوار کے ساتھ جھٹکا دیا۔ دونوں گنڈوں نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ٹاسک فورس کے پھرتیلے جوانوں نے انہیں وہیں زمین سے دبوچ لیا۔ جعلی پیر بھی زمین پر گھٹنوں کے بل گر کر روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگا، لیکن اجلال کی عقابی آنکھوں میں ان ناسوروں کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ صرف آدھے گھنٹے کے اندر یونیورسٹی کا پورا کرپٹ نیٹ ورک اور ان کا کالا دھندا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکا تھا۔ سب مجرم پولیس کی بھاری گاڑیوں میں ٹھوڑسے جا چکے تھے۔ تم نے آج بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے زویا، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم نے بہت سے طالب علموں کا مستقبل بچا لیا۔ اجلال نے زویا کے پاس آ کر انتہائی نرم اور شفیق لہجے میں اس کی تعریف کی۔ سر، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا وہ مجھے مار دیں گے، لیکن آپ کے ہونے کا احساس مجھے اندر سے ہمت دے رہا تھا۔ زویا نے ایک لمبی گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا،
تو اجلال کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ اب تم بالکل محفوظ ہو اور یہ مافیا دوبارہ کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ میں خود تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا تاکہ راستے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اجلال نے اسے اپنی گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا اور اسے بحفاظت اس کے گھر کے دروازے تک پہنچا کر واپس لوٹا۔ اس واقعے نے زویا کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس رات وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی اور اس کے سامنے میز پر وہ تمام جعلی تعویذ اور دھاگے رکھے تھے جس نے پچھلے چند مہینوں میں مختلف عاملوں سے لیے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور ماچس کی تیلی جلا کر ان سب چیزوں کو آگ لگا دی۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی کہ کیسے اس کی جہالت اور شارٹ کٹس کی سوچ راکھ میں بدل رہی تھی۔ ویسے اسی رات اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب شارٹ کٹس کا راستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گی اور اپنی زندگی میں محنت اور لگن کے اصولوں پر گزارے گی۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کے قدموں میں ایک نیا اعتماد اور چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ اس نے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا سینٹرل لائبریری کا رخ کیا جہاں اجلال پہلے سے موجود اپنی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا۔ سر کیمسٹری کا پہلا چیپٹر رات بھر جاگ کر تیار کر لیا۔ کیا آپ میرے نوٹس کو چیک کر سکتے ہیں؟ زویا نے اجلال کی میز پر اپنی کاپی رکھتے ہوئے انتہائی احترام اور امید سے پوچھا تھا۔ اجلال نے حیران نظروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے کاپی کھول کر اس کے لکھے ہوئے نوٹس پڑھنے لگا۔ تم نے واقعی بہت محنت کی ہے زویا، لیکن یہاں اس کیمیکل مساوات کو تھوڑا مزید واضح اور تکنیکی انداز میں لکھنے کی ضرورت ہے۔ اجلال نے اپنے سرخ قلم سے ایک مساوات کو درست کرتے ہوئے اسے انتہائی شفقت سے سمجھایا تھا۔ جی سر، میں ابھی اسے ٹھیک کر لیتی ہوں۔ میں کل مزید 2 چیپٹرز کے نوٹس بنا کر لاؤں گی، زویا نے پرجوش انداز میں کاپی واپس لیتے ہوئے کہا اور اپنی ٹیبل پر جا کر دوبارہ سے پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ اس دن کے بعد سے ان دونوں کا روز کا معمول بن گیا۔ اجلال نے اس کی تعلیمی رہنمائی کی پوری ذمہ داری سے خوشی سے اٹھا لی تھی۔ وہ روزانہ اسے لائبریری میں پڑھاتا اور اس کی غلطیاں نکالتا اور اس کے نوٹس چیک کرتا۔ اجلال کی وہ ظالمانہ سختی اب ایک شفیق استاد کی فکر اور توجہ میں بدل چکی تھی۔ تمہیں اس ٹاپک پر مزید ریسرچ کرنی چاہیے۔ تم میں بہت پوٹینشیل ہے زویا، تم بس محنت سے جی مت چرایا کرو تو تم کسی سے پیچھے نہیں رہ سکتی۔ اجلال نے اسے ایک موٹی سی ریفرنس کتاب دیتے ہوئے کہا تو زویا مسکرا کر پوری رضامندی سے سر ہلا دیتی تھی۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی سر، میں آپ کو اس بار فائنل امتحانات میں ٹاپ کر کے دکھاؤں گی اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ زویا کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم ہوتا جسے دیکھ کر اجلال کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت اور سکون اتر جاتا۔ تمہارے یہ عزم ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، بس اسے کبھی ٹوٹنے مت دینا، اجلال دھیمی آواز میں کہتا، دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ ان دونوں کے درمیان اب استاد اور شاگرد کا رشتہ ایک گہری دوستی اور انکہی باتوں میں بدل چکا تھا۔ زویا کو اجلال کی فرض شناسی، اس کی سخت اصول پسندی اور اس کی رکھوالی کرنے کے انداز سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ راتوں کو جاگ کر پڑھتی تو کتاب کے صفحات پر سے اجلال کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آ جاتا جس نے اسے اندھیروں اور تباہی کے راستے سے نکال کر روشنی کی طرف موڑا تھا۔ تو دوسری طرف اجلال سے اپنی ساری زندگی جذبات کو اپنا قریب نہیں پھٹکنے دیا تھا۔ اب زویا کی معصومیت اور اس کی سچی محنت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر زویا کی کلاس کا بے چینی سے انتظار کرتا اور اسے لائبریری میں اپنے سامنے بیٹھے پڑھتا دیکھ کر اس دن کی بھر کی ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی۔ فائنل امتحانات کا وقت بالکل سر پر آ چکا تھا اور وہ یونیورسٹی کے تمام طالب علموں پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ زویا نے پچھلے کئی دنوں سے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا اور وہ دن رات ایک کر کے اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر مگن تھے۔ اجلال کی دی ہوئی وہ مشکل ترین اسائنمنٹ جنہیں دیکھ کر کبھی اس کا دل گھبراتا تھا اور اسے غصہ آتا تھا، اب انہیں کسی انتہائی ماہر طالب علم کی طرح خوشی خوشی اور تیزی سے حل کرتی تھی۔ پیپرز کے پہلے دن ہال میں مکمل خاموشی تھی اور ہر طرف ایک تناؤ کا ماحول تھا۔ زویا اپنی مقررہ سیٹ پر بیٹھے پورے اعتماد کے ساتھ امتحانی پرچے کا انتظار کر رہی تھی جب ہال کے بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا اور اجلال سکندر اپنے مخصوص روبدار اور دبدبے والے انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک انتہائی نفیس سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانی سختی اور بیوروکریٹک سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک عقابی نظر
پوری کلاس پر ڈالی اور پھر زویا کی طرف دیکھے بغیر اپنے ساتھی نگرانوں کو پیپرز بانٹنے کی سخت حکم دیا۔ وقت ختم ہو چکا، سب اسٹوڈنٹس فوراً اپنے قلم میز پر رکھ دیں اور اپنی جوابی کاپیاں جمع کروائیں۔ اجلال کی پاٹدار اور گونجتی ہوئی آواز پورے امتحانی ہال میں سنائی دی تو سب نے جلدی جلدی اپنے پرچے سمیٹنے شروع کر دیے۔ زویا نے انتہائی اعتماد کے ساتھ اپنا پرچہ طے کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدھا اجلال کی میز کی طرف بڑھی۔ سر، یہ میرا پرچہ ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس بار میری کیمسٹری کی کوئی بھی مساوات غلط نہیں ہوگی، آپ خود چیک کر لیجئے گا۔ زویا نے اپنا پرچہ اس کے حوالے کرتے ہوئے ایک پورا اعتماد اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہارا یہ بے پناہ اعتماد تمہارے فائنل رزلٹ میں بھی نظر آنا چاہیے مس زویا۔ میں پیپر چیک کرتے وقت کسی کو کوئی رعایت نہیں دوں گا اور یہ بات یاد رکھنا۔ اجلال نے بالکل پیشہ ورانہ اور سخت رویہ برقرار رکھتے ہوئے پرچہ پکڑا اور انتہائی اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، آپ کو مجھے کوئی رعایت دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی سر، سچی محنت اپنا صلہ خود مانگ لیتی ہے اور میرا کام بولے گا۔ زویا نے فوراً جواب دیا اور فخر سے سر اٹھا کر ہال سے باہر نکل گئی۔ اسے اب کسی قسم کی خوف بزدلی، کسی شارٹ کٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کی راتوں کی جاگتی محنت بول رہی تھی۔ امتحانات کے بعد کا وقت انتہائی بے چینی سے گزرا اور بالآخر وہ ایک اہم دن آ ہی گیا جب سالانہ نتائج کا باقاعدہ اعلان ہونا تھا۔ ایڈمنسٹریشن بلاک کے نوٹس بورڈ کے سامنے طالب علموں کا ایک بہت بڑا اور بے ہجوم سا رش جمع تھا۔ زویا انتہائی دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ سختی سے ہاتھ پکڑے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی۔ اس کی نظریں لسٹ پر نیچے سے نہیں بلکہ بالکل ٹاپ سے شروع ہوئیں اور سب سے اوپر اپنا نام اور رول نمبر نمایاں حروف میں دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں۔ یار زویا، تم نے تو واقعی کمال کر دیا، تم نے پوری کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کے دوست نے خوشی سے چیختے ہوئے زویا کو زور سے گلے لگا لیا اور آس پاس کھڑے سب طالب علموں سے انتہائی حیرانی اور رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب واقعی میری دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے اور میں نے آخر کار یہ کر دکھایا۔ زویا کی آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ کر وہ فوراً مڑ کر اپنے گھر کی طرف بھاگی تاکہ یہ شاندار خوشخبری سب سے پہلے اپنے والدین کو سنا سکیں۔ امی ابو، میں نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، میرا نام میرٹ لسٹ میں سب سے اوپر ہے۔ زویا نے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہی خوشی سے چلاتے ہوئے کہا تو اس کی ماں نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور باپ نے خوشی سے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ مجھے اپنی بیٹی پر ہمیشہ سے بہت فخر تھا، تو نے آج ہمارا سر پورے محلے اور خاندان میں فخر سے بلند کر دیا ہے بیٹا۔ باپ نے اپنی نم آنکھوں کو کھردرے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ اسی شام زویا کے چھوٹے سے گھر میں ایک عجیب سی خوشی کا ماحول تھا اور اس کی ماں کچن میں اس کی پسندیدہ کھیر بنا رہی تھی جب اچانک اس کے گھر کے باہر لگی پرانی گھنٹی بجی۔ زویا کے باپ نے حیرانی سے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کھڑے لوگوں کو اور سامنے کا منظر دیکھ وہیں دروازے پر ٹھٹک کر رہ گئے۔ باہر اجلال سکندر اپنے مخصوص وقار اور انتہائی روبدار شخصیت کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ہمراہ اس کے بیوروکریٹ والدین بھی موجود تھے۔ ان کے قیمتی پہناوے، ان کی گاڑیاں اور ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کا اعلیٰ اور امیر خاندانی پس منظر بالکل صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام سکندر اعظم ہے اور میں اجلال کا والد ہوں، کیا ہم چند منٹ کے لیے اندر آ سکتے ہیں؟ اجلال کے والد نے انتہائی شائستگی اور پورے عزت و احترام سے پوچھا تو زویا کے باپ نے فوراً گھبراہٹ اور حیرانی کے ملے جلے جذبات سے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ جی بالکل، تشریف لائیں، یہ ہمارا غریب خانہ ہے۔ زویا کی ماں، جلدی سے مہمانوں کے لیے چائے اور مٹھائی کا بندوبست کرو۔ انہوں نے جلدی سے مہمانوں کو اپنے چھوٹے لیکن انتہائی صاف ستھرے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود ان کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ دیکھیں بھائی صاحب، ہم بالکل سیدھے سادے لوگ ہیں اور ہمیں باتوں کو خواہ گھما پھرا کر کرنا نہیں آتا، ہم سیدھے مقصد کی بات کرتے ہیں۔ اجلال کے والد نے چائے کا کپ میز پر رکھتے انتہائی سنجیدگی اور احترام سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اجلال ہمیں آپ کی ہونہار بیٹی زویا کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا چکا ہے۔ اسی کی انتھک محنت، اس کی بہادری اور اس کی سچائی ہمارے سخت گیر بیٹے کا دل مکمل طور پر جیت لیا ہے۔ انہوں نے زویا کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو یہ سب سن کر شدید حیرت اور خوشی کے سمندر میں غوطے لگا رہے تھے۔ ہم یہاں آپ کے گھر میں اپنی فیملی اور اپنے بیٹے اجلال کے لیے آپ کی بیٹی زویا کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اگر آپ کو یہ رشتہ منظور ہو تو ہمارے لیے یہ بہت باعث فخر ہوگا۔ اجلال کے والد نے انتہائی عزت
اور احترام کے ساتھ زویا سے اس کا رشتہ زویا کے باپ سے مانگا تو پورے کمرے میں ایک انتہائی خوشگوار اور پرسکون سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری اور اعزاز کی بات ہے صاحب جی۔ اجلال جیسا فرض شناس بہادر اور ایماندار انسان میری بیٹی کے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ ہمیں یہ رشتہ پورے دل و جان سے قبول ہے۔ زویا کے باپ نے خوشی سے اپنے آنسوں کو بمشکل روکتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے یہ رشتہ قبول کر لیا اور اجلال کی ماں نے آگے بڑھ کر زویا کو پیار سے گلے لگا لیا اور اسے منہ دکھائی میں ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ ٹھیک 1 ماہ کے بعد زویا اور اجلال کا نکاح لاہور کے ایک انتہائی پروقار اور شاندار بینکیوٹ ہال میں ہو رہا تھا۔ یہ تقریب انتہائی سادگی لیکن خاندانی وقار اور دبدبے کے ساتھ منعقد کی گئی تھی، جس میں دونوں خاندانوں کے قریبی رشتہ دار، یونیورسٹی کا کچھ خاص عملہ اور اجلال کی اسپیشل ٹاسک فورس کے کچھ خاص اور چنیدہ دوست موجود تھے۔ زویا گہرے سرخ رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت بھاری روسی جوڑے میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر حیا اور خوشی کی ایک انوکھی ملی جلی چمک تھی۔ اس نے بھاری روایتی زیورات پہن رکھے تھے جو اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا رہے تھے، تو دوسری طرف اجلال خالص کالی اور قیمتی شیروانی میں ملبوس اپنے مخصوص بیوروکریٹ روب اور دبدبے کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ پرانی کاٹدار سختی مکمل طور پر ایک گہری اور سچی محبت میں ڈھل چکی تھی۔ مولوی صاحب نے دونوں سے باری باری ان کی مکمل اجازت دی اور نکاح کے مقدس بول پڑھے گئے۔ اجلال سکندر ولد سکندر اعظم، کیا آپ کو زویا بنت محمد سلیم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز ہال کے مائک پر گونجی تو اجلال نے زویا کی جھکی ہوئی پلکوں کی طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے انتہائی پختہ اور محبت بھرے واضح لہجے میں کہا، مجھے دل سے قبول۔ اس کے بعد زویا نے بھی اپنی کانپتی لیکن انتہائی پرامید آواز میں اپنی مکمل رضامندی ظاہر کی اور یوں وہ دونوں ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ کر ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے کے بعد تقریب کے دوران جب سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے اور تصاویریں بنوانے میں مصروف تھے، اجلال اپنی جگہ سے اٹھ کر زویا کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر زویا کے کان میں ایک انتہائی معنی خیز اور مسکراہٹ بھری سرگوشی کی، تم نے مجھے امتحان پاس کرنے کا تعویذ دیا تھا زویا، لیکن میرا دل چرانے کا تعویذ تم نے مجھ پر کب اور کیسے استعمال کیا، مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ اجلاس کی اس اچانک اور انتہائی خوبصورت سوال پر زویا کا چہرہ مکمل طور پر حیا اور شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ میں نے کوئی جعلی تعویذ نہیں دیا سر، بس آپ کی ظالمانہ سختی نے مجھے محنت کرنا سکھا دیا اور شاید میری وہ سچی محنت ہی میرا اصل تعویذ تھا جس نے آپ کو ہرا دیا۔ زویا نے ہنستے اور مسکراتے ہوئے انتہائی محبت سے جواب دیا اور اجلال نے اسے ایک گہری اور پرسکون نگاہ سے دیکھا جس میں صرف اور صرف اس کے لیے محبت تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے مکمل اعتبار اور ایک سچا رشتہ تھا اور یوں ان کی زندگی کا ایک نیا اور انتہائی خوبصورت سفر اپنے عروج پر شروع ہو گیا۔